اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، آج ہم اپنے چھٹے پارے کا آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی برملا برائی کرے مگر یہ کہ مظلوم واقعہ ہوا ہو، اور اللہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں پسند کہ کوئی کسی کی برائی جو ہے وہ یعنی کوئی کسی کی برائی کرتا پھرے کسی کے سامنے، مگر یہ کہ کوئی مظلوم ہو، جس پر ظلم ہوا ہو تو وہ اس کے ظلم جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے۔ اور اگر تم کوئی نیک کام علانیہ یا خفیہ کرو یا برائی سے درگزر کرو تو اللہ بڑا معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے۔ یعنی اگر تم کوئی کام دکھا کے کرتے ہو نیک کام، یا تم خفیہ طریقے سے کسی کو کچھ دیتے ہو، یا تم برائی سے رک جاتے ہو اللہ کے خوف سے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق ڈالنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، اور وہ اس طرح کفر و ایمان کے درمیان ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں، یعنی جو یہ بھی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے رسول کو مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار کرتے تھے، اور اب بھی اگر کوئی یہ کہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ ایسا ہو جائے کہ یعنی کہ قرآن کریم میں جو باتیں ہیں ان میں ہم یہ کہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نکل آئے، جی کوئی درمیانی راہ نکل آئے اور ہمیں یہ کام نہ کرنا پڑے، یعنی اپنے مطابق اپنی مرضی کے مطابق جو بھی دین کو اپنانا چاہے گا، تو اللہ رب العزت ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان کسی تفریق کے بھی قائل نہیں ہیں، ان قریب اللہ ان کا اجر انہیں عطا فرمائے گا، اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے سارے رسولوں پر ایمان لے کے آؤ، تو جو ایسا کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو یعنی معاف کر دے گا، درگزر کرے گا۔ اور اہل کتاب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں، جبکہ یہ لوگ اس سے بڑا مطالبہ موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں علانیہ طور پر اللہ دکھا دو، یہ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں نا۔ تو ان کی اسی زیادتی کی وجہ سے انہیں بجلی نے آ لیا، پھر انہوں نے گسالہ کو اپنا معبود بنا لیا، بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، اور موسیٰ کو ہم نے واضح غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان کے میثاق کے مطابق کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا، اور ہم نے انہیں حکم دیا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا ہفتہ کے دن تجاوز نہ کرو، اور اس طرح ہم نے ان سے ایک پختہ عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی جو ان کے اندر برائیاں پیدا ہو گئی تھیں وہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے گنوا رہے ہیں، اور پختہ عہد میثاق، پختہ عہد، پکا وعدہ، پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ نے ان سے وعدہ کہتے ہیں میں نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا کہ یہ کام نہ کرنا، لیکن ان میں سے بہت تھوڑے جو ہیں وہ اپنے وعدے پر قائم رہے اور بہت زیادہ اس وعدے سے پھر گئے۔ پھر کہتے ہیں اللہ کہ پھر ان کے اپنے میثاق کی خلاف ورزی، یعنی انہوں نے جب اللہ سے جو عہد کیا تھا، اللہ سے عہد کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے عہد کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جب ہم کہہ لیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اے اللہ ہم آپ کے عبد ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، اور آپ ہمارے معبود ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، تو اب جو ہمارا رب کہے گا بس ہم وہی کریں گے۔ اس کے
علاوہ ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہوگی، اسی کی ہم عبادت کریں گے، اسی کی ہم اطاعت کریں گے اور بس۔ لیکن ہم بھی آج دیکھتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن ہم اپنی مرضی کی زندگی جیتے ہیں، اور اپنی مرضی کی زندگی ہی ہم جینا چاہتے ہیں۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ اور رسول کے مطابق ہے یا پھر اللہ اور رسول کے حکم کی کوئی خلاف ورزی کر رہے ہیں ہم۔ تو یہ ساری آیتیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ اب یہ ہمارے لیے نصیحت بنے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو آپ غور سے سنیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر ان کے اپنے میثاق کی خلاف ورزی کی وجہ سے اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور ان کے اس قول کے سبب کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، اللہ نے انہیں سزا دی کہ ان کے دل غلاف میں محفوظ نہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے، اسی وجہ سے یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی، جب انسان جب خود جو ہے وہ کفر کرنے لگتا ہے تو پھر اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے ایمان جیسی نعمت کو چھین لیتے ہیں اور اس کے دل پر پھر مہر لگ جاتی ہے، اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت سے پہلے ہم اپنے رب کے اس کلام کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم کمر کس لیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ نیز ان کے کفر کے سبب اور مریم پر عظیم بہتان باندھنے کے سبب، یعنی یہ سارے کام جو ہوئے ان پر، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کفر کے سبب اور مریم پر عظیم بہتان، جناب مریم علیہ السلام پر یہودیوں نے عظیم بہتان یہ باندھا تھا کہ ان کو نعوذ باللہ کہا تھا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ یعنی بد چلن ہے، یہ نعوذ باللہ وہ ان پر الزام لگایا تھا، اور ان کے اس قول کے سبب کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح بن مریم کو قتل کیا ہے، جبکہ فی الحقیقت انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا، بلکہ دوسرے کو ان کے لیے شبیہ بنا دیا گیا تھا، اور جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا وہ اس میں شک میں مبتلا ہیں۔ ظن کی پیروی کے علاوہ انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں، اور انہوں نے یقیناً مسیح کو قتل نہیں کیا۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہ انہوں نے سولی دی ہے اور نہ ہی انہوں نے قتل کیا ہے، بلکہ آگے اللہ کہتے ہیں کہ بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ اپنی طرف اٹھا لیا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے بدن سمیت اور روح سمیت ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اور اب ہم سب کہتے ہیں، اور متواتر جو ہیں روایات حدیثیں ان سے ملتا ہے کہ اب جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور وہ ان کے پیچھے جو ہے ان کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ جناب عیسیٰ جناب امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ان کی اتباع کریں گے، اور ان کا یعنی یہ سب سے پہلے کہیں گے کہ یہی امام ہیں، ان پر ایمان لے کے آئیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ مسیح ان پر گواہ ہوں گے۔ یہ اب اللہ تعالیٰ ایسا کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہیں لائے گا۔ یہ یعنی قیامت کے نزدیک کی اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں خبر بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک مشکل آیت ہے، اس کو یعنی کہ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اب اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوگا، کیسے ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ قیامت کے قریب کی باتیں ہیں، اور یہود کے ظلم اور رائے خدا سے بہت روکنے کے سبب بہت سی پاک چیزیں جو پہلے ان پر حلال تھیں ہم نے ان پر حرام کر دیں۔ دیکھا، جب اللہ کی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یوں ہم سے جو ہے وہ پاک چیزیں بھی چھین لیتے ہیں، اور اس سبب سے بھی کہ وہ سود خوری کرتے تھے، یعنی وہ بہت
یہود جو تھے وہ بہت سود کھایا کرتے تھے، یہودی علماء، جبکہ اسے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کے سبب سے بھی، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو علم میں راسخ ہیں اور اہل ایمان ہیں، دیکھا اللہ تعالیٰ ہر بات کو کھول کے بتاتے ہیں، یہ نہیں اللہ کہہ رہے کہ تمام کے تمام اہل کتاب ہی جو ہے وہ غلط ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے بہت اچھے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، جو ان میں علم میں راسخ ہیں، یعنی علم ان میں بہت زیادہ ہے، اور اہل ایمان ہیں، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عنقریب ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جناب عبداللہ ابن سلام تھے، جو پہلے یہودی تھے اور یہودی علماء تھے وہ، تو پھر جب انہوں نے سارا کچھ دیکھا تو وہ حق انہوں نے جانا، اور وہ بہت جلد ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو پھر یہ ان کے متعلق آیت جو ہے یہ نازل ہوئی، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد کے نبیوں کی طرف بھیجی، اور جس طرح ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور داؤد کو ہم نے زبور دی۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح سارے نبیوں پر وحی بھیجی، اسی طرح ہم آپ پر بھی وحی بھیج رہے ہیں، اہل کتاب کو اللہ بتا رہے ہیں یعنی، اور ان رسولوں پر وحی بھیجی جن کے حالات کا ذکر ہم پہلے آپ سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کے حالات کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے تو خوب باتیں کی۔ سبحان اللہ، یہ سب بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے تھے، یعنی یہ خوشخبری دینے والے تھے جنت کی، اور گناہوں سے منع کرنے والے اور جہنم سے ڈرانے والے تھے۔ یہ سب تنبیہ کرنے والے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کسی حجت کی گنجائش نہ رہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی ہم نے اس لیے رسول بھیجے کہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، ہم کس کی بات مانتے، ہمیں کیسے پتہ چلتا۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی حجت تمام کر دی، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ پر نازل کیا ہے وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور ساتھ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اگر فرشتے بھی نہ دیں تو اللہ ہی کافی ہے، یعنی جو کچھ بھی میں نے آپ پر نازل کیا ہے وہ میں نے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ اور بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روگردان کیا، روکا، یعنی یقیناً وہ گمراہی میں دور تک نکل گئے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ظلم کرتے رہے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی ان کی رہنمائی کرے گا، سوائے راہ جہنم کے جس میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ اے لوگو، یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، پس تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ، اور تم کفر اختیار کرو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں موجودات کا مالک اللہ ہے، اور اللہ بڑا علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو۔ یہ غلب یہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے یعنی اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہے اس مقام سے اس کو بڑھا دینا، یہ کہتے ہیں کہ غلو کرنا، اس میں غلب کرنا۔ تو یہودی یہ کہتے تھے کہ جناب عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ جو میں نے ان کو نبوت کا مقام دیا ہے اس مقام سے ان کو آگے نہ بڑھاؤ، اور اپنے دین میں غلب سے کام نہ لو، اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم تک پہنچا دیا، اور اس کی طرف سے وہ ایک روح ہے،
لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور یہ نہ کہو کہ تین ہے، یعنی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو اللہ ہے، اور بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ جناب مریم جو ہے وہ نعوذ باللہ ان کی بیوی ہیں، نعوذ باللہ، اور جناب عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، ایک روح القدس جس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے وہ ہے، اور ایک جو ہے عیسیٰ ہے، یہ تینوں اللہ ہیں یعنی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ، اس میں تمہاری بہتری ہے، اور یقیناً اللہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اس کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، آسمانوں اور زمین میں موجود ساری چیزیں اسی کی ہیں، اور کارسازی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مسیح نے کبھی بھی اللہ کی بندگی کو عار نہیں سمجھا، یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر مسیح خود نعوذ باللہ اللہ ہوتے تو پھر وہ کس کی بندگی کرتے تھے، وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ اور انہوں نے تو کبھی اللہ کی بندگی کو، اللہ کی عبادت کو اپنے لیے انہوں نے عار نہیں سمجھا، یعنی انہیں شرمندگی محسوس نہیں کی اپنے رب کی عبادت کرنے سے، اور نہ ہی مقرب فرشتے اسے عار سمجھتے ہیں، جیسے روح القدس کو وہ کہتے تھے نا، تو وہ اللہ نے کہا کہ نہ ہی اللہ کے جو پاک فرشتے ہیں وہ بھی اسے عار نہیں سمجھتے اللہ کی بندگی کرنے کو، اور جو اللہ کی بندگی کو عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، اللہ ان سب کو ایک دن اپنے سامنے جمع کرے گا۔ پھر ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو اللہ ان کا پورا پورا اجر دے گا، اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، یعنی جو ان کے اعمال ہوں گے ان کا تو ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا ہی، لیکن اللہ اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا۔ اور جن لوگوں نے عبادت کو عار سمجھا، اب دیکھ رہے ہیں عبادت اللہ کی یعنی اس کا حکم ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے لیے نماز پڑھنا، اس کی تسبیح کرنا، اس کی حمد بیان کرنا، یہ ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں، کہ ہم ہر کام میں اپنے اللہ کی رضا کو اپنے اوپر ترجیح دیں، جو ہماری رضا ہے اس کے بدلے میں ہم یہ جانیں کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے اور ہم وہ کریں، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اس میں عار سمجھے گا نا، اللہ کی باتوں کو نہیں مانے گا، اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا اور اپنی دباتا رہے گا ساری زندگی، تو اس کے لیے تو عذاب ہے۔ لیکن جو اللہ کی عبادت کو عار نہیں سمجھے گا، اللہ کے کہا مانے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو مزید عطا کروں گا۔ اور جن لوگوں نے عبادت کو عار سمجھا اور تکبر کیا، انہیں اللہ دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی سرپرست اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے۔ اور اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا ہے۔ اچھا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب اور ایک نور کہا، تو یہ بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں کہ نور ایک واضح دلیل جو ہے وہ قرآن کریم ہے، اور جو نور ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نوری ہیں، یعنی نوری سے مراد یہ کہ اللہ نے آپ کو بشریت بھی بنایا اور نور بھی بنایا، ایسا نور کہ جو ہر طرف روشنی بکھیرتا ہے۔ اور بشریت کا لبادہ اللہ نے، بے شک اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بشر بنا کے بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یہی فرماتے تھے کہ بے شک میں بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے، یہ قرآن کی آیت بھی ہے۔ تو یہ والا نور ہے جو یہاں پر نور کا ذکر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کی طرف ہے لوگوں، ہم نے ایک کتاب بھیجی اور ایک نور بھیجا، لہٰذا جو اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس سے متمسک رہیں، یعنی اس کے ساتھ جڑے رہیں، جو اللہ پر ایمان لائیں اور اس سے متمسک رہیں، کس سے؟ اس کتاب سے اور اس نور سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جلد ہی انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ یعنی جو بھی اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا رہے گا، ان کی بات کو مانے گا، ان کا کہا مانے گا، تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ضرور ان پر اپنا فضل کرے گا، اپنی رحمت کرے گا،
اور انہیں اپنے تک آنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کلالہ یعنی کوئی ایسی عورت جس کی کوئی یعنی اس کا کوئی ماں باپ یا پھر کوئی اولاد جو ہے ان کی نہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کہ جن کے نہ تو ماں باپ ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی اولاد ہے، تو ان کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر ان کا جو مال ہے وہ کدھر جائے گا ان کی وفات کے بعد۔ تو لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے اللہ کلالہ کے بارے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی مرد مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے بھائی کے ترکے میں سے ہی نصف حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بھائی کو بہن کا پورا ترکہ ملے گا، اور اگر بہنیں دو ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے سے 2/3 ملے گا، اور اگر بھائی بہن دونوں ہیں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کے اللہ ہمیں کیا بتائیں؟ اللہ ہر ایک بات کو ہمارے لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے تمہارے سامنے یہ سارے احکام بیان کرتا ہوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، سیدھے راستے سے بھٹک نہ جاؤ۔ الحمدللہ ہماری سورہ نساء اپنے اختتام کو پہنچی اور سورہ المائدہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ اے ایمان والو، عہد و پیمان پورا کیا کرو، تمہارے لیے چرنے والے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آئندہ تمہیں بتا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال تصور نہ کرو، بے شک اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا کرو۔ پیچھے کیا تھا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، اور اب یہاں پر اے ایمان والوں کا ذکر آ گیا، اور یہ سورۃ مائدہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ آخری صورتوں میں سے ہے۔ تو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اب تم بھی اپنے جو عہد و پیمان اللہ سے تم نے کیے ہیں ان کو پورا کرتے رہنا۔ اور اے ایمان والو، تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے باندھ دیے جائیں۔ قربانی کے جانور یعنی قربانی کرنے کے لیے ان کے گلے میں پٹے باندھ دیے جائیں، اور نہ ان لوگوں کی جو اپنے رب کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں بیت الحرام کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں، جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو۔ اور جن لوگوں نے تمہیں مسجد الحرام جانے سے روکا تھا، کہیں ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم بھی ان پر زیادتیاں کرنے لگو۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم مشرکوں پر بھی زیادتی نہ کریں، جو ہمارے دشمن ہیں ہم ان پر بھی زیادتیاں نہ کریں، لیکن جہاں تو مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہوا چاہتا ہے، مسلمان ہی مسلمان پر زیادتیاں کر رہا ہے، اور اللہ کہتے ہیں یاد رکھو نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹ کر اور چوٹ کھا کر اور بلندی سے گر کر اور سینگ لگ کر مر گیا ہو، یعنی جو خود ہی مر جائے وہ حرام ہے، اور جسے درندے نے کھایا ہوا ہو سوائے اس کے جسے تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، یعنی کوئی ایسی مشکل کوئی بیمار جانور ہے اور ایک دم سے وہ تڑپنے لگ گیا تو آپ جلدی سے اس کو ذبح کر لیں تو وہ حلال ہو جائے گا، اور اگر وہ یوں ہی مر گیا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اور جسے تھان پر ذبح کیا گیا ہو، تھان کہتے ہیں کہ مکے میں وہ جگہ تھی جو مشرکین نے اپنے لیے منتخب کی ہوئی تھی، اور وہ وہاں پر قربانی کیا کرتے تھے جانوروں کی اپنے بتوں کے لیے، تو اللہ رب العزت نے اس جگہ پر قربانی کرنے سے منع کیا۔ اور جسے تھان پر ذبح کیا گیا ہو، اور جوئے کے تیروں کے ذریعے تمہارا تقسیم کرنا بھی حرام ہے، یہ سب فسق ہے، یعنی بری باتیں ہیں۔ آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، پس تم ان کافروں سے نہیں
مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ پس جو شخص گناہ کی طرف مائل ہو، بغیر بھوک کی وجہ سے حرام چیزوں سے پرہیز نہ کرنے پر مجبور ہو جائے تو اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ بہت ہی جو ہے اس کو آپ عجیب بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اندر یعنی ایک جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ یہ پڑھتے پڑھتے کہ اس نے تمہیں تھان پر ذبح کیا گیا اور جوئے کے تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا یہ سب فسق ہے، یہاں تک تو یہ ہو گیا۔ آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، پس تم ان کافروں سے نہیں ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ چیزیں پہلے بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ پیچھے ہم نے پڑھا نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہیں، یعنی یہ چیز پہلے بھی ہو چکی ہے، اور یہ تو اب آخری یعنی کہ صورتیں کہتے ہیں کہ یہ آخری صورت ہے، تو یہاں پھر اب جو ہے یہ ساری چیز کہہ کے تو یہ کہنا کہ پھر مجھ سے ہی ڈرو اور میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تو آگے اس سے یہ وہاں پر آپ یہاں تک پڑھیں کہ جوئے کے تیروں کے ذریعے تمہارا تقسیم کرنا بھی حرام ہے، یہ سب فسق ہے، یہاں تک پڑھ کے اب آپ یہاں پہ آئیں۔ ہاں، پس جو شخص گناہ کی طرف مائل ہو اور بغیر بھوک کی وجہ سے ان حرام چیزوں سے پرہیز نہ کرنے پر مجبور ہو جائے تو اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ تو یہ ایک ربط قائم ہو جاتا ہے، تو یہ سب فسق ہے یہاں سے لے کے، تو پس جو شخص گناہ کی طرف مائل ہوئے بغیر، یہاں سے یہاں اگر آپ آئیں گے تو یہ زیادہ ربط جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے بہت سارے علماء کرام نے وہ لکھا ہے کہ یہ جو آیت آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، پس تم ان کافروں سے نہیں مجھ سے ڈرو، یہاں سے لے کے تو اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا، یہ جو ایک آیت ہے یہ ایک علیحدہ آیت ہے، اور یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری حج کے موقع پر غدیر خم میں خطاب فرما رہے تھے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، جب آپ نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو اس کے بعد یہ والی آیت جو ہے اللہ رب العزت نے نازل کی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ خود بھی ذرا غور کریں، آپ خود بھی اگر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ، اور یہ اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ جب ہم بعد میں پڑھیں گے رمضان کے بعد تو پھر مزید اس کی تفصیلات آئیں گی۔ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، تو کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور وہ شکار بھی جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جنہیں تم نے سدھا رکھا ہے، یعنی شکاری جانور جو اس وقت بھی لوگوں نے پالے ہوتے تھے، اور آج بھی بعض وغیرہ لوگ پالتے ہیں کہ ان کے لیے شکار کر کے لائیں اور انہیں تم شکار پر چھوڑتے ہو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، اس کے مطابق تم نے انہیں سکھایا ہوا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑیں اسے کھاؤ اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یعنی اہل کتاب کے ساتھ اگر ہم کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، حلال ہے، لیکن اگر ہمارا دل نہ کرے تو ہم نہیں بھی کھا سکتے۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہم نے کھانا ہی کھانا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک حد مقرر کی ہے، اور یہ فقہی کتابوں میں پھر زیادہ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ ملیں گی ہمیں۔ اور پاک دامن مومنہ عورتیں نیز جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال کی گئی ہیں، بشرطی کا ان کا مہر دے دو اور ان کی عفت کے محافظ بنو، چوری چھپے آشنائیاں یا بدکاری نہ کرو، اور جو کوئی ایمان سے منکر ہو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا اور ٹخنوں تک پاؤں کا مسح کر لیا کرو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پاک ہو جاؤ
اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہو، تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو یعنی ہم بستری کی ہو، تو پھر تمہیں پانی میسر نہ آئے تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پھر اس سے تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ اللہ تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ تمہیں پاک اور تم پر اپنی نعمت مکمل کرنا چاہتا ہے، شاید تم شکر کرو۔ ہم نے پیچھے بھی یہ پڑھا تھا 5ویں پارے میں بھی کہ اسی طرح کی ایک آیت گزری، اور یہاں بھی اب اللہ رب العزت یہی کہہ رہے ہیں کہ جب اپنے وضو کرنے لگو تو اپنے چہروں کو بھی صحیح طریقے سے دھو اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اچھے طریقے سے دھو لو، اور اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں اگر آپ کے پاک ہیں، صاف ہیں، تو آپ ان پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاؤں آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر پہلے دھونا آپ پر فرض ہے، اور مسح جو ہے وہ اینڈ پہ ہے، مسح کرنا پاؤں کا۔ اور یہ دیکھیں اللہ نے پھر کہا کہ وہ 2 چیزیں دھونی اور 2 چیزوں کا مسح قرآن میں آیا ہے، اور یہاں پر اللہ رب العزت پھر نیچے کہتے ہیں کہ پھر اس سے تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو پاک مٹی لے کے، یعنی جس چیز کا مسح ہے اس کا پھر تیمم میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ 2 چیزوں کا دھونے کے لیے کہا گیا وضو میں، 2 چیزوں کا مسح کہا گیا، اور پھر جب تیمم کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت جو چیزیں دھونے والی ہیں ان پر کہتے ہیں کہ بس مسح کر لو تو ہو گیا، یعنی صرف چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرو تو تمہارا ایک قسم کے تم پاک ہو گئے، اور اب تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، آیتوں پر غور کیا کیجئے، اور اللہ جو ہمیں حکم دے رہے ہیں نا بس ہمیں وہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنے رب کی بات ماننی ہے، اور اگر ہم اپنے رب کی بندگی کرنے والے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب ہی کی سنیں، اور اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اور اس عہد و پیمان کو بھی جو اللہ نے تم سے لے رکھا ہے۔ دیکھا، وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے، ہم کہیں یا اللہ ہم نے آپ سے کون سا وعدہ کیا، یا اللہ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے، یا اللہ ہم نے کب وعدہ کیا ہے، لیکن وعدہ تو ہم کر لیتے ہیں جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، تو اس کا مطلب کہ اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، معبود مالک، اور مالک وہ ہوتا ہے جس کے ہم غلام ہوتے ہیں، یعنی اور غلام اور مالک کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں بہترین طریقے سے پتہ ہے۔ اور جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے بھرپور قیام کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہاری بے انصافی کا سبب نہ بنے، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ انصاف کرو، سچی گواہی دو، چاہے وہ تمہیں پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ چاہے وہ اپنی ہی جان کے خلاف ہو یا اپنے والدین کے خلاف، بہن بھائیوں کے خلاف، ہر حال میں عدل کرو، یہی تقوی کے قریب ترین ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ نے ایمان والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں سے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ اور اے ایمان والو، اللہ کا یہ احسان یاد رکھو کہ جب ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تو اللہ نے تمہاری طرف بڑھنے والے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور ہم نے ان میں سے 12 نقیبوں کا تقرر کیا، یعنی 12 قبیلے اللہ کہتے ہیں کہ ان کے بنے، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا کہ ہر قبیلے کے لیے پھر اللہ نے الگ سے چشمہ جو ہے وہ کھودا، نکل آیا اور انہوں نے پانی پیا۔ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان میں سے 12 نقیبوں کا تقرر کیا، اور اللہ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی۔ پھر 12 وہ قبیلے جو تھے ان کے 12 سردار تھے، اور 12 ان کو پھر نقیب کہا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو
جو ہے ان سے بات یعنی ایک کی کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور اگر تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور اللہ کو قرض حسن دیتے رہو، تو میں تمہارے گناہوں کو تم سے ضرور دور کر دوں گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد تم میں سے جس کسی نے بھی کفر اختیار کیا تو بتحقیق وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ پس ان کے عہد توڑنے پر اللہ نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کتاب اللہ کے کلمات کو اپنی جگہ سے الٹ پھیر کر دیتے ہیں، اور انہیں جو نصیحت کی گئی تھی وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے، اور آئے دن ان کی کسی خیانت پر آپ آگاہ ہو رہے ہیں۔ البتہ ان میں سے تھوڑے لوگ ایسے نہیں ہیں، لہٰذا ان سے درگزر کیجیے اور معاف کر دیجیے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں سے بھی عہد لیا تھا جو کہتے تھے کہ ہم نصارہ ہیں یعنی عیسائی ہیں، بس انہوں نے بھی اس نصیحت کا ایک حصہ فراموش کر دیا جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان بغض و عداوت ڈال دی، اور جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اللہ عنقریب انہیں جتا دے گا۔ استغفر اللہ۔ یہاں اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے، انہوں نے میرے عہد کو توڑ دیا، یہودیوں نے یعنی اہل کتاب نے، یہودیوں نے جب عہد کو توڑ دیا اللہ کے، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یعنی دلوں میں سختی آ جانا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ جب ہم اپنے رب کی بات نہیں مانتے، جب ہم اس سے کیا ہوا وعدہ نہیں نبھاتے، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان پر کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اور نصارہ کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے میرے عہد کو توڑ دیا تو میں نے پھر کیا کیا، ان کے درمیان میں بغض و عداوت ڈال دی۔ استغفر اللہ۔ تو اب یہ ذرا ہم اپنے آپ کو مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو ان آیتوں کے آئینے میں رکھ کے دیکھیں، کیا ہمارے دل سخت نہیں ہیں آج؟ کیا ہمارے دل نرم ہے؟ کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، فلسطین میں نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمارے دلوں پر جو ہے وہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ ہم جو کہ تم ویسے کہ ویسے ہی ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں بدلا، کوئی چیز بھی نہیں بدلی، ہم اپنی زندگیوں میں مست ہیں۔ تو وہی تو ہے دلوں کا جو ہے وہ سخت ہو جانا، کہ کسی کی تکلیف ہمیں احساس ہی نہ ہو، کسی کی تکلیف کا ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں دل کا سخت ہو جانا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں پر میں نے یہ کیا کہ میں نے ان کے درمیان میں بغض و عداوت ڈال دی، یعنی ان کو میں نے ان کے اندر جو ہے وہ دشمنیاں پیدا ہو گئیں، وہ تفرقوں میں بٹ گئے۔ تو آج مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ کیا مسلمان ایک جماعت ہے آج؟ یہ ہم پر بھی عذاب ہے اللہ کا کہ ہم بھی اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم بھی اپنے اللہ سے کیا ہوا عہد جو پورا نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ ہم پہ بھی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج سے 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا، اگر ایسا کرو گے تو پھر ایسا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت واحدہ بننے کی توفیق عطا کر دیں۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب، ہمارے رسول تمہارے پاس کتاب خدا کی وہ بہت سی باتیں تمہارے لیے کھول کر بیان کرنے کے لیے آئے ہیں جو تم پر پردہ ڈالتے رہے ہو، جن پر تم پردہ ڈالتے رہے ہو۔ یعنی اہل کتاب یہودی اور عیسائی دونوں نے ہی اپنی کتاب میں تحریف کی نا، جو اللہ کی آیات تھیں ان پر پردے ڈالے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میرا یہ نبی آیا ہی اس لیے کہ جو تم جن باتوں پر تم پردے ڈالتے ہو یہ ان کو کھول کر بیان کرے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتے ہیں۔ بتحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری طرف نور بھی بھیجا ہے اور روشن کتاب بھی بھیجی ہے۔ یہاں بھی نور سے مراد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور روشن کتاب قرآن ہے، اور جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو امن و سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہے، اور وہ اپنے اذن سے انہیں ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں راہ راست کی رہنمائی فرماتا ہے۔ بتحقیق وہ لوگ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اگر مسیح ابن مریم، ان کی ماں اور تمام اہل زمین کو ہلاک کر دینا چاہے تو اس کے آگے کس کا بس چلتا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنے جلال کا جو ہے وہ مظاہرہ کروا رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ جو ہے وہ خدا ہیں، تو پھر کہیے ان سے، اے رسول ان سے کہیے کہ اگر اللہ مسیح کو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، ان کی ماں کو بھی، اور تمام اہل زمین کے یعنی سب لوگوں کو اگر اللہ ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ کو روک سکے؟ اور اللہ تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ دیکھا، وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہم بڑے پیارے ہیں جی اللہ کے، اللہ ہم سے بڑے پیار کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں گے، ہم جنتی ہیں۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ یعنی جب تم گناہ کر لیتے ہو تو اگر تم اللہ کے پیارے ہو، اللہ کے بیٹے ہو، نعوذ باللہ، تو پھر جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم بھی اس کی مخلوقات میں سے بشر ہو، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان موجود ہے سب پر اللہ کی حکومت ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نفی کر رہے ہیں کہ کوئی میرے پیارے شیارے نہیں ہو، تم میرے بندے ہو، بس میری مخلوق ہو، اور اگر اچھے کام کر کے آؤ گے تو بخش دوں گا، اگر گناہ کر کے آؤ گے تو عذاب دوں گا۔ یہی جو ہے میری سنت ہے اور یہی میرا طریقہ ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں اہل کتاب ہمارے رسول بیان احکام کے لیے رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت تک بند رہنے کے بعد تمہارے پاس آئے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت کوئی کہتے ہیں کہ یعنی کافی دیر کے بعد آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ بیچ میں جو آمد کا سلسلہ تھا نبیوں کی وہ تھوڑا رک گیا تھا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا نہیں آیا۔ بس اب تمہارے پاس وہ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تمہیں عنایت کی ہے۔ اس نے تم میں سے انبیاء پیدا کیے، تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اس نے عالمین میں کسی کو نہیں دیا۔ یعنی جناب موسیٰ اپنی قوم سے خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی نعمتوں کو بھول نہ جانا۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرمائی ہے، اور پیچھے نہ ہٹنا ورنہ خسارے میں رہو گے۔ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، وہاں تو ایک طاقتور قوم آباد ہے، اور وہ جب تک اس زمین سے نکل نہ جائیں ہم تو اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہوں گے۔ خوف خدا رکھنے والوں میں سے دو اشخاص جنہیں اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا کہنے لگے، دروازے کی طرف ان پر حملہ کر دو، پس جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو فتح یقیناً تمہاری ہوگی، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ جب جہاد کا حکم ہوا انہیں کہ جا کے تو ان سے لڑو اور جہاد کرو، تو ان لوگوں نے اس طرح سے کہا تھا آگے سے۔ اور وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے، آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ کریں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یعنی اس طرح سے جناب موسیٰ سے انہوں نے جو ہے غلط کلامی کی کہ آپ جا کے تو آپ کا رب لڑیں، ہم تو نہیں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب، میرے اختیار میں میری اپنی ذات اور میرے بھائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔
یعنی جناب ہارون علیہ السلام اور اپنی ان کی ذات اپنی جان کے علاوہ، یعنی اللہ اگر آپ چاہیں تو میں اور میرا بھائی تو جائے گا، لیکن یہ لوگ جو ہے میری قوم یہ تو بہت فاسق ہے، لہٰذا تو ہم میں اور اس فاسق قوم میں جدائی ڈال دے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ ملک ان پر 40 سال تک حرام رہے گا۔ استغفر اللہ۔ اب پھر وہ 40 سال کہتے ہیں کہ اسی جو میدان تھا، صحرا تھا، ریگستان تھا، اسی میں وہ گھومتے پھرتے رہے، اسی میں وہ یعنی رہے 40 سال تک۔ 40 سال ایک عمر ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اسی دوران ہی جو ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی وہ جو ہے اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ زمین میں سرگرداں پھریں گے، لہٰذا آپ اس فاسق قوم کے بارے میں افسوس نہ کیجیے۔ اور آپ انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا حقیقی قصہ سنائیں۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ پہلے نے کہا اللہ تو صرف تقوی رکھنے والوں سے قبول کرتا ہے۔ جناب حابیل اور قابیل کی جو قربانی تھی اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں۔ اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا، یعنی ایک بھائی جو اچھا تھا اس نے کہا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں، میں تو عالمین کے رب اللہ سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اپنے گناہ میں تم ہی پکڑے جاؤ اور دوزخی بن کر رہ جاؤ، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ چنانچہ اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کی ترغیب دی تو اسے قتل کر کے ہی وہ رہا، اور پس وہ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہنے لگا افسوس مجھ پر کہ میں اس کوے کے برابر بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پس اس کے بعد اسے بڑی ندامت ہوئی۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم مقرر کر دیا کہ جس نے کسی ایک کو قتل کیا جبکہ یہ قتل خون کے بدلے میں یا زمین میں فساد پھیلانے کے جرم میں نہ ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ اور بتحقیق ہمارے رسول واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہی رہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور روئے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا بس یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا وہ ملک بدر کیے جائیں، یا یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو تمہارے قابو آنے سے پہلے توبہ کر لیں اور یہ بات ذہنوں میں رہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قربت کا ذریعہ تلاش کرو، وسیلے۔ اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک آنے کے وسیلے تلاش کرو، ذریعے تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، شاید تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں اگر ان کے پاس زمین کے تمام خزانے ہوں اور اسی کے برابر مزید بھی ہوں، اور وہ یہ سب کچھ روز قیامت کے عذاب کے بدلے میں فدیہ دینا چاہیں تو بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ آتش جہنم سے نکلنا چاہیں گے لیکن وہ اس سے نکل نہ سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کتنی سخت سزا دے رہے ہیں نا، اور اگر یہ سزائیں جو ہے ان پر لاگو ہو، ان پر عمل ہو تو یہ برائیاں پھر ختم ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے سزائیں رکھی تھی، اس لیے نہیں رکھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اپنے بندوں سے کوئی وہ پیار نہیں ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی کاٹ دو ان کے ہاتھ۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی چوری کرے ہی نہ اس ڈر سے کہ اگر میں پکڑا گیا تو میرا ہاتھ کٹا جائے گا، تو وہ اس ڈر سے چوری ہی نہ کرے۔ لیکن آج تو اللہ معاف کرے کہ بس سب کچھ ہو رہا ہے، جو یہاں تک کہ جو بادشاہ ہے
جو صدر ہے ملک کا، اس سے لے کر ایک ریڑھی والے تک سب چور ہیں، سب کرپٹ ہیں، اور اسی لیے ملک کا یہ حال ہے کہ کچھ بھی ہو نہیں رہا۔ اللہ ہمارے ملک پہ رحم کرے، اللہ پاکستان پہ اپنا خاص فضل اور کرم کر دے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کوئی مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو، اور ان کی کرتوت کے بدلے اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر، اور اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اب یہ قرآن کی باتیں کیا ایسے ہی ہیں؟ یہ فضول میں نعوذ باللہ اللہ نے کہہ دیا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں فضول میں ہی ہمیں کہہ دیں کہ ہم ان پر عمل نہ کریں۔ ہمیں عمل کرنا چاہیے ان پر، تاکہ ہمارے اندر سے برائیاں ختم ہو سکیں۔ اور پس جو شخص اپنی زیادتی کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کرے تو اللہ یقیناً اس کی توبہ کو قبول کرے گا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور کیا تجھے علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں سلطنت اللہ کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات سے آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں کہ کچھ لوگ کفر اختیار کرنے میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں۔ وہ خواہ ان لوگوں میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں جبکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور خواہ ان لوگوں میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹ کی نسبت آپ کی طرف دینے کے لیے جاسوسیاں کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں جو ابھی آپ کے دیدار کے لیے نہیں آئے۔ وہ کلام کو صحیح معنوں سے پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم ملا تو مانو، نہیں ملا تو بچے رہو۔ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اسے بچانے کے لیے اللہ نے آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا ہی نہیں چاہا۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اب یہ ساری پوری آیت کو آپ پڑھیے اور غور کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ٹھیک ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچان جائیں، لیکن جن کے دلوں میں نفاق ہے، جن کے دلوں میں کفر ہے، جن کے دلوں میں ہٹ درمی ہے، تو ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ رسول آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک ہی نہیں کرنا چاہا۔ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ تو پھر کیسے ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہم سب کو بخشوا لیں گے؟ جی یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ انہی کی بات ہو رہی ہے نا کہ جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، یعنی وہ آپ کی صحیح طرح سے بات نہیں مانتے۔ اب ہم کہیں کہ ہم تو بڑے ایمان والے ہیں، ہم تو پکے ایمان والے ہیں۔ ایمان ہمارا جو ہے وہ ہمارے اعمال سے نظر آنا چاہیے۔ اگر ہمارے افعال و اعمال سے نظر آئے کہ ہم واقعی ایمان والے ہیں، ہم اپنے اللہ کی مانتے ہیں، ہم اپنے رسول کی مانتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم اقرار کریں۔ بلکہ ہم کیا اقرار پھر کریں گے، پھر لوگ اقرار کریں گے کہ ہاں بھائی یہ واقعی ہی امت محمدی ہیں، یہ واقعی ہی ایک مومن ہے، یہ واقعی ہی مسلمان ہے، یہ واقعی ہی رسول اللہ کا امتی ہے۔ جیسے ان کے رسول نے ان کو بتایا ہے ویسا ہی یہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا کوئی بھی کام رسول اللہ کے سنت کے مطابق نہ ہو، کوئی بھی کام ہمارا قرآن مجید کے مطابق نہ ہو، تو پھر ہم کہاں کے ایمان والے ہوئے، ہم کہاں کے مسلمان ہوئے، ہم کہاں پھر رسول اللہ کی شفاعت کے حقدار ہوئے؟ تو بات یہ ہے، بس جو زبانوں سے یہ جب سمجھایا جاتا ہے نا کہ بس جی ہم نے تو بخشوائے ہیں، ہم تو، یہ کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم بھی دوزخ میں جا سکتے ہیں، اللہ نہ لے کے جائے ہم سب کو۔ لیکن یہ کوئی نہیں سننے کو تیار، وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، رسول اللہ کے امتی ہوں اور دوزخ میں جائیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ کا امتی جو ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ قرآن اس بات پر کوئی دلیل نہیں پیش کرتا، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ بلکہ جو ایسا کہتے ہیں
کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، اللہ ان سے دلیل مانگتے ہیں کہ لاؤ کوئی دلیل ہے تو دکھاؤ مجھے، کب میں نے تم سے کہا، کب میں نے کوئی وعدہ کیا؟ یہ کہتے ہیں اللہ رب العزت۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ جھوٹ کی نسبت آپ کی طرف دینے کے لیے جاسوسی کرنے والے ہیں، حرام مال خوب کھانے والے ہیں، اور اگر یہ لوگ آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو ان میں فیصلہ کریں یا ٹال دیں، آپ کی مرضی، اور اگر آپ نے انہیں ٹال دیا تو یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہ لوگ آپ کو منصف کیسے مانیں گے، کیسے بنائیں گے، جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہونے کے باوجود یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اطاعت گزار انبیاء اس کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے، اور علماء اور فقہا بھی فیصلے کرتے تھے جنہیں اللہ نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا تھا، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ لہٰذا تم لوگوں سے خوف زدہ نہ ہونا بلکہ مجھ سے خوف رکھنا، اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچنا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے نہ کریں پس وہ کافر ہیں۔ تو اللہ کی کتاب ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ قتل کے بدلے قتل کرو، چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، بیٹیوں کو حصہ دو، سارا ان کے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نہیں لکھا ہوا؟ آج وہ بیٹیوں کا حصہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بیٹیوں کا کہاں سے حصہ آیا، وہ بھی بہن بھائیوں کے درمیان جھگڑے پڑ جاتے ہیں، لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، اور پتہ نہیں اللہ معاف کرے تو کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ تو کیا ہم اللہ کی کتاب پر عمل کر رہے ہیں؟ ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے۔ اور ہم نے توریت میں ان پر یہ قانون لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت ہیں، اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر لیا جائے۔ پھر جو قصاص کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ شمار ہوگا، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں پس وہی ظالم ہے۔ اب سوچیں ذرا اور دیکھیں کہ کیا ہم اپنے اللہ کے قانون کے مطابق سارے کام کر رہے ہیں؟ ہمارا قانون تو پتہ نہیں کدھر سے آیا ہوا ہے، کدھر سے ہمارا قانون آیا ہوا ہے، یورپین کوئی قانون ہے ہمارا، تو اللہ کا قانون کدھر ہے پھر؟ اور ان کے بدلے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور جو اپنے سے پہلی والی کتاب توریت کی تصدیق کرتی تھی، اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ ان احکام کے مطابق فیصلے کریں۔ انجیل کن کے پاس ہے؟ نصارہ کے پاس، عیسائیوں کے پاس، کرسچن ہیں جو ان کے پاس، تو ان کے مطابق وہ فیصلے کریں۔ اور جو اللہ نے انجیل میں نازل کیے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ فاسق ہیں۔ پیچھے اللہ نے کیا کہا؟ وہ ظالم ہیں، یہاں اللہ کہتے ہیں وہ فاسق ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو حق پر مبنی ہے، اور اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور ان پر نگران و حاکم ہے، لہٰذا آپ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں، اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ایک دستور اور طرز عمل اختیار کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ نے تمہیں جو حکم دیا ہے اس میں تمہیں آزمانا چاہتا ہے، لہٰذا نیک کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں ان حقائق کی خبر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان میں فیصلے کریں، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے ہوشیار رہیں، کہیں یہ لوگ اللہ کی طرف سے آپ پر نازل شدہ کسی دستور کے بارے میں آپ کو فتنے میں نہ ڈالیں۔
اگر یہ منہ پھیر لیں تو جان لیجئے کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کے سبب انہیں مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور لوگوں میں سے اکثر یقیناً فاسق ہیں۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کے دستور کے خواہ ہیں؟ اہل یقین کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا حامی نہ بناؤ۔ اے ایمان والو، یورپ کو اپنا حامی نہ بناؤ، اپنا رازدار نہ بناؤ، امریکہ کو، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو، یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی اپنا حامی نہ بناؤ۔ یہ لوگ آپس میں حامی ضرور ہیں، اور تم میں سے جو انہیں حامی بناتا ہے وہ یقیناً انہی میں شمار ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا کیسے اسرائیل جو ہے اور امریکہ دونوں مل کر جو ہے وہ فلسطین پہ کیا کر رہے ہیں۔ تو امریکہ میں تو عیسائی ہیں، اور زیادہ عیسائی ہیں شاید، اور اسرائیل جو ہے وہ یہودی ہیں، تو وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے حامی ہیں نا، مددگار ہیں، لیکن مسلمانوں پہ وہ جو ہے وہ ظلم اور ستم کر رہے ہیں۔ تو یہی اللہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے مت لگو، ان کی باتیں مت مانو، بلکہ ان کو اپنا رعب دکھاؤ اور اپنا دبدبہ دکھاؤ، ایمان والوں کا دبدبہ ان کو نظر آئے۔ لیکن آج تو ایمان والے پتہ نہیں کہاں، میں اب کیا کہوں، بس اللہ ہی ہم سب کو معاف کرے۔ اور تم میں سے جو انہیں حامی بناتا ہے وہ یقیناً انہی میں شمار ہوگا، بے شک اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ بس آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ہم پر کوئی گردش نہ آ پڑے، بس قریب ہے کہ اللہ فتح دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے، پھر یہ لوگ اپنے اندر چھپائے ہوئے نفاق پر نادم ہوں گے، پریشان ہوں گے، پشیمان ہوں گے۔ اور اے اہل ایمان کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی انتہائی کڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، بس وہ نامراد ہو کر رہ گئے۔ منافقین جو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے، رسول کی بات نہیں مانتے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، مومنین کے ساتھ نرمی سے اور کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آنے والے ہوں گے، راہ خدا میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پکے مومنین، سچے مومنین کے اللہ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ وہ کس قسم کے ہوں گے۔ تمہارا ولی تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ بھی جناب علی علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئی۔ تمام جو تفاسیر لکھنے والے ہیں، جو محقق ہیں، انہوں نے اس بات پر بہت ساری جو ہے لکھی ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ جناب علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب آپ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے اور کسی سائل نے کچھ مانگا تو آپ نے حالت رکوع میں اس کو اپنی انگوٹھی عطا کر دی۔ تو اللہ رب العزت کہنے کہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا ولی بنائے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائے گا، اور اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ اور اے ایمان والو، ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنایا ہے، اور کفار کو اپنا حامی نہ بناؤ، اور اللہ کا خوف کرو اگر تم اہل ایمان ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ لوگ اسے مذاق اور تماشا بنا لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اور کہہ دیجئے کہ اہل کتاب،
آیا تم صرف اس بات پر ہم سے نفرت کرتے ہو کہ ہم اللہ پر اور اس کی کتاب پر جو ہماری طرف نازل ہوئی اور جو پہلے نازل ہوئی ایمان لائے ہیں؟ یہ کوئی وجہ نفرت نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اور کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں پاداش کے اعتبار سے اس سے بھی بدتر لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جن پر وہ غضبناک ہوا، اور جن میں سے کچھ کو اس نے بندر اور سور بنا دیا، استغفر اللہ، اور جو شیطان کے پجاری ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے اور یہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تھے، حالانکہ وہ کفر لے کر آئے تھے اور کفر ہی کو لے کر چلے گئے، اور جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں کیا اللہ تعالیٰ کسی مشرک کے لیے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، حالانکہ ان کے دلوں میں کفر تھا، اور پھر وہ کفر ہی لے کر واپس چلے گئے۔ اور ان میں سے اکثر کو آپ گناہ، زیادتی اور حرام کھانے کے لیے دوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کتنا برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ان کے علماء اور فقہاء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ ان کا یہ عمل کتنا برا ہے۔ یہ علماء اور فقہاء کی بات آ رہی ہے کہ علماء اور فقہاء کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں، ان کو بتائیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ فقیر ہو گیا ہے، اور ہم جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ہے تو اللہ ہم سے اب مانگ رہا ہے، استغفر اللہ۔ وہی بات یہاں آ رہی ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، خود ان کے ہاتھ باندھے جائیں اور ان پر لعنت ہو اس گستاخانہ بات پر، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کرے گی، اور ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ یہ جب جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ لوگ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور انہیں نعمتوں والی جنتوں میں داخل کر دیتے۔ اور اگر یہ اہل کتاب توریت و انجیل اور ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل شدہ دیگر تعلیمات کو قائم رکھتے تو وہ اپنے اوپر کی آسمانی برکات اور نیچے کی زمینی برکات سے مالا مال ہوتے۔ ان میں سے کچھ میانہ رو بھی ہیں، لیکن ان میں اکثر بدکردار لوگوں کی ہے۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ بہت ہی آیت جو ہے یہ بہت پیچیدہ آیت ہے۔ انشاءاللہ جب ہم رمضان کے بعد پڑھیں گے نا تو پھر اس کی تفصیلات کے بارے میں جانیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اہل کتاب جب تک تم توریت اور انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے کو قائم نہ کرو تو تم کسی قابل احترام مذہب پر نہیں ہو۔ اور اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کرے گی، مگر آپ ان کافروں کے حال پر افسوس نہ کریں۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل انجام دیتے ہیں، وہ خواہ مسلمان ہوں یا یہودی یا صابی یا عیسائی۔ صابی وہی جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جو جناب یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، انہیں روز قیامت نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ محزون ہوں گے۔ بتحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، لیکن جب بھی کوئی رسول ان کی طرف ان کی خواہشات کے خلاف کچھ لے کر آیا
تو انہوں نے بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کر دیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ایسا کرنے سے کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان میں اکثر اوندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ وہ لوگ یقیناً کافر ہو گئے جو کہتے ہیں مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، جبکہ خود مسیح کہا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل تم اللہ کی پرستش کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ وہی بات جو ہم نے پیچھے پڑھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے اور اس میں تیسرا جو ہے وہ اللہ ہے ایک، جبکہ خدائے واحد کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہیں آتے تو ان میں سے کفر کرنے والوں پر دردناک عذاب ضرور واقع ہوگا۔ آخر یہ لوگ اللہ کے آگے توبہ کیوں نہیں کرتے اور مغفرت کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ صدیقہ راست باز خاتون تھیں، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ لوگ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ وہ انسانوں کی طرح جیتے جاگتے تھے، کھانا کھاتے تھے، سب کچھ وہ کرتے تھے، تو جبکہ اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک و پاکیزہ اور منزہ ہے۔ اور کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی پرستش کرتے ہو جو تمہارے نقصان اور نفع پر کوئی اختیار نہیں رکھتی، اور اللہ ہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں غور کیجئے کہ عیسائی کس کی پرستش کر رہے ہیں؟ جناب عیسیٰ کی، اور وہ ہم سب مانتے ہیں وہ اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں وہ کسی کی کوئی نفع اور نقصان پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ میرے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، روح اللہ ہیں، کلمہ اللہ کا کلمہ ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سامنے کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں وہ کسی کا نفع یا نقصان نہیں کر سکتے۔ جو کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ اور کہہ دیجیے کہ اہل کتاب اپنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرو، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے ہی گمراہی میں مبتلا ہیں، اور دوسرے بہت سے لوگوں کو بھی گمراہی میں ڈال چکے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ جن برے کاموں کے وہ کرنے لگے، جن برے کاموں کو وہ مرتکب ہوئے ان سے وہ باز نہیں آتے تھے، اور ان کا یہ عمل کتنا برا ہے۔ آپ ان میں سے بیشتر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ اپنے لیے آگے بھیجا ہے وہ نہایت برا ہے، جس سے اللہ ان پر ناراض ہوا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اور اگر وہ اللہ اور نبی اور ان کی طرف نازل کردہ کتاب پر ایمان رکھتے تو ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرتے، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل ایمان کے ساتھ عداوت میں یہود اور مشرکین کو آپ پیش پائیں گے، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں انہیں قریب تر پائیں گے۔ یعنی اہل ایمان کے ساتھ عداوت رکھنے میں، ان سے نفرت کرنے میں جو یہود ہیں اور مشرک ہیں وہ آپ کو سامنے نظر آئیں گے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے، ایمان والوں کے ساتھ وہ نفرت کرتے ہیں، ان سے عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں انہیں قریب تر پائیں گے۔ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یعنی جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، وہ پھر بھی تھوڑے بہت جو ہے وہ مسلمانوں پر نرم خو ہیں، نرم دل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں عالم اور درویش صفت لوگ ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اب یہودیوں اور مشرکین کو بہت ہی
یعنی کہ برا کہہ رہے ہیں، اور جو عیسائی ہیں نصارہ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ تھوڑی سی نرمی برت رہے ہیں کہ ان میں تھوڑے سے اچھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارا 6واں پارہ بھی مکمل ہوا. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ تمام امت محمدیہ کو جو ہے وہ توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ فلسطین پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے، اور وہاں پہ رہنے والے جو مسلمان ہیں ان پہ اپنا خاص کرم کریں کہ وہ جلد سے جلد جو ہے وہ وہاں سے آزادی ان کو حاصل ہو، اور جلد سے جلد پہلے کی طرح وہ رہنے لگے اپنے گھروں میں. تو آپ سب بھی اپنی سحری اور افطاری میں ان کے لیے خصوصی دعائیں کیا کیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہم اس پارے کا اختتام کرتے ہیں، اپنے اس درس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو صبح 7ویں پارے کا آغاز کریں گے. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین یا رب